الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الاخلاص تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سورت کا ترجمہ یوں ہے: اے حبیب فرما دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ صمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل اس سورہ کریم کا کچھ تعارف میں نے بیان کیا کہ اس سے پہلے قومیں کیا تھیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا علم لے کر تشریف لائے تو اس وقت کے حالات کس طرح بدلے۔ آئیے اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اس کی تشریح کو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے جد امجد میرے خلیل نے لوہے کی گرز سے اپنی قوم کے صنم قدوں میں سجے ہوئے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اے فرزند خلیل اٹھئے اور قل هو اللہ احد کی کوثار شکن ضرب سے افکار و نظریات کے بت قدوں کو پاش کر دیجئے، تاکہ اس کے بعد کوئی سلیم الفطرت انسان یہ کہنے کی جرت نہ کر سکے کہ آپ کے خدا کے بغیر بھی کوئی اور خدا ہے، آپ کے رب کے بغیر بھی اس جہان کا کوئی رب ہے، آپ کے عزتوں والے، شانوں والے، قوتوں والے، حکمت والے، ہمہ بین اور ہمہ دان پروردگار کے سوا اور کوئی بھی خدا ہے۔ آپ کے اپنے لبوں سے حق کی صدا جب نکلے گی تو زمین کی وسعتیں، فضا کی پہنائیاں، آسمان کی رفعتیں، عرش کی بلندیاں اس صدائے حق سے گونجنے لگیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے پھر جو چاہا وہ پورا ہو کر رہا۔ بطحا کی سنسان وادی سے اٹھنے والی یہ میٹھی آواز توحید سارے جہان کی غوغا آرائیوں پر غالب آ گئی۔ دین اسلام کا آفتاب کیا طلوع ہوا کہ مذہب باطلہ کے چراغ بے نور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق آدم کی اولاد کو اپنے خالق و مالک کا صحیح عرفان نصیب ہو گیا۔ حکم ہوا قل هو اللہ احد، یعنی آپ ان پوچھنے والوں کو بتا دیجئے کہ جس معبود کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس کی حریم ناز تک میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، وہ تمہارے اندھے بہرے بتوں کی طرح پتھر، تانبے، لکڑی کا بنا ہوا نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جو احد ہے، جو یکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، احد اسے کہتے ہیں جس کا دوسرا نہ ہو، نہ ذات میں، نہ صفات میں، اور نہ ہی کمالات میں۔ اس اعلان کے ہوتے ہوئے سونے، چاندی، لوہے، تانبے، پتھر، لکڑی کے بنے ہوئے جو معبود صدیوں سے خدائی کی مسند پر بڑے کر و فر سے براجمان تھے، منہ کے بل زمین پر اوندے گر گئے۔ جو دوسری آیت ہے جس میں الصمد ہے، اس کی تشریح میں علماء خیر نے اپنے اپنے ذوق اور انداز فکر کے مطابق تشریح کی ہے۔
اس لیے کتب تفسیر میں ان گنت اقوال مرقوم ہیں۔ تعبیریں بے شک اگرچہ مختلف ہیں لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ان سب اقوال کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی میرے نزدیک الصمد کا حقیقی معنی المقصود ہے۔ قاموس میں ہے صمد کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، اور جو مقصود علی الاطلاق ہوا کرتا ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہوا کرتی ہے اور کسی بات میں وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے صوفیہ اکرام نے لا الہ الا اللہ کا معنی لا مقصود الا اللہ بتایا ہے۔ سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصمد کا معنی یہ ہے سب کا آقا، سب کا سردار، انعامات حاصل کرنے کے لیے جس کے دربار کا قصد کیا جائے اور طوفان مصائب میں جس کی جناب میں فریاد کی جائے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی صمد ہے، یہ صفت اسی کی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو 3 نمبر آیت ہے اس کی تشریح کچھ یوں ہے کہ صرف جاہل اور غیر متمدن اقوام ہی اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم نہیں کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد والا ہے، بلکہ اس گمراہی میں وہ قومیں بھی بری طرح مبتلا تھیں جو انبیاء اور رسولوں پر ایمان لے آئی تھیں اور جن کے پاس آسمانی کتابیں بھی تھیں۔ اگر عرب کے جاہل مشرک فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تو یہودی موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے اور بڑے سج دھج کے کہتے، تم تراق سے کہتے۔ اس آیت نے ان تمام باطل تصورات کو مٹا کر رکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ یہ تو فانی اور حادث اشیاء کی خاصیتیں ہیں۔ میرا پروردگار لم یزل لا یزال ہے، فنا و حدوث سے منزہ اور پاک ہے، انسانوں کی طرح وہ بیٹوں کا محتاج نہیں۔ ساری مخلوق چھوٹی اور بڑی، عزیز اور حقیر، جس کے سامنے بندگی کا پٹا گلے میں ڈالے سر جھکائے کھڑی ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ آخری جو آیت ہے کف ولم یکن لہ کفوا احد، تو جو کفو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہمسر کو، جو قدرت، علم، حکمت اور دیگر صفات میں ہم پلہ ہو اور ہم پایا ہو۔ اس جہان میں کوئی عزیزان گرامی چیز ایسی نہیں ہے جو کسی بھی پہلو، کسی جہد اور کسی بھی انداز سے اللہ تعالیٰ کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے، کوئی بھی نہیں ہے۔ سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے حضور سجدہ ریز ہیں، سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے ہر حکم کے سامنے طوعاً اور کرہاً سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا ہے، فارسی ہے میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، توحید کے بارے میں فرمایا ہے، بازے از علماء گفتانند کے شرکت گاہے در عدد می باشد، راب لفظ آحد نفی فرمود، و گاہ در مرتبہ و منصب می باشد، و راب لفظ سمد نفی مود، و گاہ در نسب می باشد راب لفظ لم یلد ولم یولد۔ آگے لکھتے ہیں لم یلد ولم یولد نفی فرمود، گاہے درکار و تاثیر باشد، و را ولم یکن لہ کفوا احد نفی فرمود، باہی میں جہد این صورت را صورت اخلاص، صورت را صورت اخلاص می گوین تفسیر عزیزی۔ اس فارسی عبارت کا ترجمہ یوں ہے
کہ علماء خیر لکھتے ہیں کہ شرک کبھی عدد میں ہوتا ہے، آحد کہہ کر اس کی نفی فرما دی، کبھی مرتبہ و منصب میں ہوتا ہے، سمد کہہ کر اس کا بطلان کر دیا، کبھی نسب میں ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد سے اس کا بطلان کر دیا، اور کبھی کوئی کام کرنے اور اثر اندازی میں ہوتا ہے، اس کی تردید لم یکن لہ کفوا احد سے کر دی۔ توحید کے اس جامع مضمون کے باعث اس سورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، واشہد هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، واشہد ان سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربینا محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی من الصلوات اطیبها وسلم من التسلیمات ازکاها وبارک من البرکات اثناها علی حبیبی و شفیعی و قرۃ عینی و سرور قلبی عبدک و نبیک محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی اولیاء امتہ الکاملین وعلی علماء شریعت الربانیین وعلینا معهم اجمعین۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔